عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، کچھ نے ان کو بڑھا دیا اور کچھ نے گھٹا دیا، بڑھانے والے بھی جہنمی ٹھہرے، گھٹانے والے بھی جہنمی ٹھہرے۔ اب نہ مانو رسول اللہ کی حدیث، کم از کم گھر کی تو مان لو نا، کہ جو بڑھائے مولا کائنات نے فرمایا وہ جہنمی ہے، اور ایسا جہنمی ہے۔ اسی مجلس میں ان 70 کے 70 افراد کو مولا کائنات نے کیا کرا دیا؟ فرمایا ان کی سزا یہی ہے جو میری حیثیت سے مجھے بڑھا دے گا۔ ہاں، اس حیثیت سے بڑھا چڑھا کے آپ شان بیان کرو کہ کم از کم کوئی ایسا مسئلہ نہ آئے جس سے کہ بندے کے اوپر کفر ثابت ہو جائے۔ بندے کے اوپر کیا ثابت ہو جائے؟ جتنا مرضی مولا کائنات کی شان بیان کرو، کیونکہ سرکار نے ان کو، اللہ نے شانیں ہی اتنی عطا فرمائی ہیں، بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں مالک کریم نے مولا کائنات کو۔ لیکن انسان کو انسانیت میں رہتے ہوئے کسی بھی ہستی سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اس ہستی کو انبیاء سے بھی آگے لے چلے، بندہ اس ہستی کو خدا سے بھی آگے لے جائے۔ اگر یہ مطلب ہے تو پھر بندہ اسلام سے خارج ہے، پھر بندہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ جن جنگوں کو لے کے تم تماشا بنائے پھرتے ہو، فلاں جنگ ہوئی جی، فلاں جنگ ہوئی مولا کائنات کے ساتھ، فلاں نے جنگ کیوں کی، فلاں نے کیوں کی، یہ سوائے فتنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ سوائے فتنے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اسی کتاب رجال کشی میں مولا کائنات جب جنگ سے فارغ ہوتے ہیں، جب جنگ سے فارغ ہوتے ہیں تو جو اس جنگ میں جان بین سے شہید ہو چکے تھے، جان بین سے شہید ہو چکے تھے، امام حسن کے سامنے مولا کائنات رو رہے ہیں، مولا کائنات۔ امام حسن نے پوچھا ابو خیریت؟ آپ نے فرمایا بیٹا میرا ارادہ نہیں تھا اور نہ میری اتنی امید تھی کہ امیر وقت اتنا بڑھ جائے گا، یعنی اتنی نوبت بھی آ جائے گی، میرا کوئی یہ ارادہ نہیں تھا۔ اور پھر آگے جملے ہیں، مولا کائنات نے جب ان کو دیکھا جن کو تم فتنے کا اور جن باتوں کو تم مسلمانوں کو صحابہ سے دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بنا بیٹھے ہو، یہ رجال کشی اس بات پہ گواہ ہے، تمہارے گھر کی گواہی ہے۔ مولا کائنات جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، جانبین کے شہداء پہ بیٹھے، فبکا علی، حضرت علی روتے رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہے، اور پھر یہ جملے بولے، کہا کہ چلو ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اب جنت میں اللہ مجھے بھی اور تمہیں بھی سب کو اکٹھا کر دے گا۔ وہاں اس بات کو تم دشمنی ایک ساتھ لے آتے ہو، اگر دشمن ہوتے تو جنت کی دعائیں دیتے، روتے۔ یہ جو مجتہدین کے آپس کے اختلاف ہوتے ہیں، ان میں عام بندوں کو پڑھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، ورنہ بندہ گمراہ ہو جائے گا، بندہ کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ وہ بھی صحابی رسول ہیں، وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی درجے مولا کائنات کی شان الفا و اعلیٰ ہے، بڑی شان کے مالک ہیں آپ، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ایک شخص کو آپ اسلام سے معاذ اللہ خارج کرا دے دو۔ اگر یہ بات ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تھے، جو علی المرتضیٰ کی فوج کے ساتھ تھے، جانبین میں صحابہ تھے کہ نہیں تھے؟ میری اور آپ کی جرأت ہی کیا ہے کہ ہم ان پہ کلام کریں؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم ان کے اختلاف پہ کلام کر کے اپنی عاقبت برباد کر دیں؟ ادھر بھی سرکار کے صحابہ ہیں، ادھر بھی سرکار کے کیا ہیں؟ صحابہ ہیں، اور یہ ہونا تھا، یہ تقدیر کا فیصلہ پہلے سے موجود تھا، یہ معاملہ ہونا تھا۔ سرکار نے اس کی کنایتاً پہلے خبریں بھی عطا فرمائی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے والوں کو کافر نہ کہے، تم بڑے شریعت کے ٹھیکیدار آئے ہو۔ سرکار نے اپنے بیٹے امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں لے کے نہیں فرمایا تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ میرا بیٹا میری امت کا سردار ہے، یہ میرا بیٹا میری امت کا سردار ہے۔ اور پھر سرداری کی وجہ بھی بیان کر دی، فرمایا جب دو مسلمان گروہوں میں، یہ جملے ہیں سرکار کے، جب دو مسلمان، اس حدیث کو اہل بیت نے بھی سنا، اس حدیث کو صحابہ نے بھی سنا، فرمایا جب دو مسلمان گروہ میں خون ریزیاں ہو جائیں گی، اس کے بعد ان دونوں کی جو ظاہری طور پہ ناراضگی ہوگی، میرا بیٹا حسن اس ناراضگی کو دور کر کے دونوں میں صلح کرا دے گا۔ یہ سرکار کا فرمان ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہے۔
اور امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان جنگوں کے بعد صلح کر لی تھی. کیا کر لی تھی؟ جو بیٹے ہیں وہ صلح کر رہے ہیں، جو بات کی پیداوار ہے، جو ان کے طریقے پہ نہیں چلتے، جن کا ہر کام رسول اللہ کی شریعت کے خلاف ہے، وہ بڑے ٹھیکیدار ہیں صحابہ پہ کفر کے فتوے دینے والے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہم اپنے مسلک سے بھی اور ان کے گھر سے بھی جو الحمدللہ مسلک حق کا اہل سنت کا عقیدہ ہے، کیونکہ صحیح عقیدہ وہی ہوتا ہے جو غیر بھی مان لے، جو غیر بھی. میں ایک روایت اسی کتاب سے آخر میں عرض کروں گا. مولا کائنات نے حکم دیا، کیا دیا یہ انشاءاللہ جب آئے گی اس وقت آپ سنیں گے. فرمایا ایسا بندہ مسلمان ہے اور جس میں یہ اور یہ بات نہ ہو وہ میرے نزدیک مسلمان ہی نہیں ہے. یہ رجال کشی میں حدیث، وہ میرے نزدیک فرمایا مسلمان ہی. صحیح بخاری میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول ہم نے آپ کے سامنے رکھا. بخاری میں حدیث کا نمبر 3655، 3600. صحابہ اور اہل بیت سرکار کی ظاہری حیات میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ سرکار کے بعد جس ہستی کی شان ہے ان کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کے بعد صحابہ و اہل بیت کا یہ عقیدہ. ان کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. ان کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. بخاری شریف کی دوسری حدیث مبارکہ 3656. سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی اور چچا کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر ولكن اخی وصاحبی، ولكن اخی وصاحبی، او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم. سرور دو جہاں نے اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا. فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ، اگر میں یہ رتبہ کسی کو دیتا، دیا نہیں، اگر دیتا تو اس ہستی کا نام کیا ہے؟ ابو بکر. فرمایا اگر بناتا تو ابو بکر ہی ہوتے. پھر سرکار نے فرمایا لیکن اخی وصاحبی، اخی فرمایا ابو بکر جو ہے میرا بھائی ہے. ولیکن اخی فرمایا میں نے ابو بکر کو اپنا بھائی بنا لیا ہے، میں نے ابو بکر کو اپنا بھائی بنا لیا ہے. وصاحبی، اور ابو بکر میرے صاحب ہیں، اور ابو بکر میرے صاحب بمانا ساتھی. باقی جو اصل مراد ہے وہ تو سرکار ہی بہتر جانتے ہیں. نہ ہماری جنت نہ ہمارا کم علم وہاں تک پہنچ سکے کہ سرکار جیسی ہستی فرمائے یہ میرا صاحب ہے. ہماری عقل اس پہ کام نہیں کرتی. سرکار کا ساتھی، ہم نے تو اپنی ناقص عقل کے مطابق یہ معنی لے لیا. باقی حقیقی مراد کو مصطفیٰ کریم ہی بہتر جانتے ہیں. کہ فرمایا ولیکن اخی و صاحبی، اے صحابہ و اہل بیت اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، فرمایا بنایا نہیں ہے، اگر بنانا مقصود ہوتا تو ابو بکر صدیق کو بنا لیتا. فرمایا ولیکن اخی و صاحبی، ہاں میں نے ان کو اپنا بھائی بنا لیا ہے، میں نے ان کو اپنا بھائی بنا لیا ہے. ابو بکر کی زبان سے کسی نے نہ سنا تاکہ دوسرے موذیوں کو بھی عقل ٹھکانے لگے، کہیں وہ اس حدیث سے غلط مقصد نہ لیتے رہے. پوری زندگی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سرکار میرے بھائی ہیں. انہوں نے ہمیشہ کہا آپ ہمارے آقا و مولا ہیں، آپ ہمارے آقا و مولا ہیں. جس طرح جب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ 10 محرم الحرام میں آپ کے اسی ادارہ میں عظمت آل رسول کانفرنس میں یہ حدیث میں عرض کر چکا ہوں، اس کی طرف اشارہ کرنے چلا ہوں. جب سرکار مکہ سے کیا فرما کے مدینہ طیبہ پہنچے تو صحابہ اور اہل بیت کے مابین اخوت کا رشتہ قائم فرمایا. کسی صحابی کو کسی کا بھائی اور کسی کو مولا کائنات مولا مشکل کشا،
کرم اللہ تعالی وجہہ کریم رو رہے. آپ سرکار نے پوچھا علی کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا ہے, کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا ہے, مجھے اکیلا چھوڑا ہے, میرا کوئی بھائی نہیں ہے, میرا کوئی بھائی نہیں ہے. سرور دو جہاں نے شفقت فرمائی, فرمایا علی آپ میرے دنیا میں بھائی ہو, قبر و آخرت میں بھی آپ میرے بھائی ہو. کسی کو کوئی بھائی ملا ہے, کسی کو کوئی. علی خوش ہو جا, رو نہیں, میں خود کہہ رہا ہوں آپ میرے بھائی ہو. فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی آپ میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی آپ میرے کیا ہو؟ بھائی ہو. نہ مولا کائنات نے پوری زندگی کبھی یہ جملہ زبان پہ لے آئے کہ رسول اللہ ہمارے بڑے بھائی جتنی حیثیت رکھتے ہیں, نہ ابو بکر صدیق نے کبھی یہ جملہ بولا کہ سرکار ہمارے بڑے بھائی جتنی حیثیت اور مقام اور رتبہ رکھتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ دونوں ہستیوں کو جن کو سرکار نے اپنے بھائی ہونے کا شرف عطا فرمایا, ان دونوں نے ہمیشہ یہی عقیدہ رکھا کہ سرکار جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں آیا, سرکار جیسا تو کوئی, تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے یزیدی گروپ کو جو آج یزید کو اپنا امیر المومنین اور لیڈر اور نہ جانے کیا کیا اس کو فتوے دیتا ہے, کیونکہ ان کا عقیدہ ہے نا کہ سرکار بس بڑے بھائی جتنے ہیں. میرے بھائی رسول اللہ نے ضرور مہربانی فرمائی, شفقت فرمائی دو ہستیوں پر ہمارے علم کے مطابق احادیث کی روشنی میں. سرکار نے تو فرمایا تم میرے بھائی ہو, لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ عقیدہ نہیں دیا کہ سرکار ہمارے کیا لگتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ کہا سرکار تو انبیاء کے بھی آقا و مولا ہے, انبیاء کے بھی آقا و مولا ہے. یہ سرکار کی اپنی مرضی ہے, جس کو چاہیں جیسے لقب سے نوازتے. کسی اور کے لیے مجال کیا ہے کہ وہ جس کو طہارت کرنے کی تمیز نہیں ہے, وہ بدماش جس نے ساری زندگی فسق و فجور میں گزارتی ہے, وہ غنڈہ جو آج میرے امام لجپال حسین پہ بغاوت کے فتوے لگاتا ہے, وہ غنڈہ کہتا ہے رسول اللہ میرے بڑے بھائی جیسے ہے. پہلے اپنی حیثیت تو سمجھ, تو یزید کے ساتھ انشاءاللہ جہنم رسید ہوگا, کیونکہ جو یزید کا ساتھ دے قرآن و سنت کی روشنی میں, اللہ کریم اس کو بھی یزید کے ساتھ جہنم میں پھینکے گا, اللہ کریم اس کو بھی جہنم میں پھینکے گا. یہاں تو کوئی بڑے سے بڑا نہیں یہ دعویٰ کرتا کہ رسول اللہ میرے بھائی ہیں. تم کون ہوتے ہو یہ دعویٰ کرنے والے؟ اور یہ صرف دعویٰ کیا نہیں ہے, اپنی کتب میں لکھ بھی ڈالا ہے. بدماشی کی کوئی حد ہوتی ہے؟ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ کوئی صحیح مسلم حکمران نہیں ہے, ورنہ جنہوں نے ایسی گستاخیاں لکھی ہوئی ہے وہ سرے بازار ان بدماشوں کو وہ مسلم حکمران ان کی گردنیں اڑا کے امت کو ثابت کر کے دیتا, دیکھو جو رسول اللہ کا گستاخ ہوتا ہے اس کی سزا یہ ہوتی ہے. تمہاری قسمت اچھی کہ کوئی مسلم حکمران نہیں ہے, کوئی مسلم, ورنہ ایسے جملے مسلمان حکمران کا برداشت کرتا ہے رسول اللہ کے بارے میں کہ بندہ کہے یہ ہمارے بھائی ہیں, یا ایسے جملے ایک مسلم کب برداشت کرتا ہے کہ بندہ نواسہ رسول کو کہے یہ باغی تھے. ایسے شخص کو تو وقت کا حاکم ایک سیکنڈ سے پہلے اس کو قتل کرا دے, وہ اللہ کی دھرتی پہ زندہ رہنے کا مستحق ہی نہیں ہے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار کو بغاوت کے فتوے دیتا ہے. وہ زندہ رہنے کا مستحق اپنے گھر سے بات سمجھائی جائے تو تکلیف ہوگی. پھر تمہارے پورے ایک گھر کو کوئی ظالم اجاڑ کے رکھ دے, کوئی ظالم قتل کرا دے, تمہارے نزدیک وہ جنتی ہوگا؟ پھر قرآن یاد آ جائے گا. قرآن میں ہے جو کسی ایک مسلم کو قتل کرے وہ جہنمی ہے, فجزاؤہ جہنم. پھر ان کو قرآن یاد آئے گا. اپنے گھر کی بات, تمہارے فاسقوں اور فاجروں کو, گستاخوں کو کوئی قتل کرے تو قرآن سے تمہیں سمجھ آتی ہے کہ قتل کرنے والا کیا ہے. اور میرے پاک نبی کی پاک آل کی تو کائنات میں مثال ہی کوئی نہیں ہے جو ان کو بے دردانہ ظالمانہ طور طریقے پہ شہید کرائے. وہ کس منہ سے تم کہتے ہو کہ آج بھی وہ جنتی ہے؟ کم از کم کسی قرآن کی آیت کو نہ مانو, کیونکہ تم نے ماننا ہی کب ہے. کسی حدیث کو نہ مانو, کم از کم اسی اصول کو ہی مان لو. جو تمہارے گھر کے کسی فاسق کو فاجر کو مارے تو فتویٰ کیا ہے؟ اور بولو تو صحیح. قرآن میں ہے جو کسی مسلمان کو مانے وہ جہنمی ہے.
تمہارے گھر کا ایک گنڈا قتل کر دیا جائے، حالانکہ قتل کرنا ضروری ہے، جو بھی گستاخ ہو، جو بھی کیا ہو، خواہ وہ اہل بیت کا گستاخ ہو، صحابہ کا ہو یا رسول اللہ کا گستاخ ہو، وہ اس دھرتی پہ زندہ رہنے کا مستحق نہیں ہوتا۔ یہاں تو صرف وہ رہ سکتے ہیں جو اللہ کو اللہ کی حیثیت سے وحدہ لا شریک مانے، اور انبیاء کو جو مالک نے مقام دیا اس حیثیت سے ان کو شان مانے، اور صحابہ و اہل بیت، پنجتن پاک، اولیاء اعظام، مالک نے جو ان کو رتبے دیے ان رتبوں کی حیثیت سے مانے، وہ اس کائنات میں رہنے کا مستحق ہے۔ کم از کم اسلامی سلطنت میں وہی رہ سکتا ہے۔ اسلامی سلطنت میں ادھر سے کہنا جی ہم اسلام لے آئے، ادھر سے جن کی وجہ سے اسلام بچا ہے ان کو باغی کہنے کے فتوے۔ میرے پیر، میرے لجپال آقا حسین رضی اللہ عنہ نے اگر یہ قربانی پیش نہ کی ہوتی ہے تمہیں سمجھ ہی نہ ہوتی ماں کی عزت کیا ہے، بہن کی عزت کیا ہے، بیٹی کا مقام اور عزت اور رتبہ کیا ہے۔ وہ بغیرت یزید تو یہی کچھ کر رہا تھا نا، کہ جس کو بہن بھی اچھی لگے تو حلال ہے، بیٹی بھی اچھی لگے تو حلال ہے، ماں اچھی لگے تو حلال ہے، پھپھو اور خالہ اچھی لگے تو حلال ہے۔ بغیر تو میرے امام کا اتنا بھی احسان نہیں مانا، تمہاری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت رکھنے کی خاطر امام نے اپنا پورا کنبہ اللہ کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پہ پیش کر دیا۔ اتنی بھی غیرت نہیں ہے تمہارے اندر، کچھ تو بندے کو شرم ہونی چاہیے۔ آج اپنی ماؤں اور بیٹیوں کے ساتھ تم زنا کرتے اگر میرے امام نے اتنی بڑی عظیم قربانی نہ پیش کی ہوتی۔ کیوں؟ وہ تو 1400 سال پہلے کا گنڈا ہے یزید، جو اس اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا، اس اسلام کو مٹانے کی۔ تو اسلام کو بچایا پھر کس نے تھا؟ ظاہری طور پہ امام حسین ہی آئے تھے نا، کوئی اور آیا تھا؟ آج اسی ہستی کو پھر بغاوت کے فتوے، ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر اس کے سوا میں کیا کہوں؟ یزید بھی آپ کو باغی کہتا تھا، تم نے بھی آپ کو کیا کہا؟ تو تمہارے اور اس کے اندر کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق ہی نہیں۔ سرور دو جہاں مالک کون و مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو شفقت فرمائی، یہ سرکار کی مرضی ہے، یہ سرکار کی کیا ہے؟ مرضی ہے۔ فرمایا ولیکن اخی، لیکن ابو بکر میرا بھائی ہے، لیکن ابو بکر میرا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا اے علی رونا چھوڑو، کسی کا میں نے کوئی بھائی بنایا ہے، تیرا میں خود بھائی بن جاتا ہوں، تیرا میں۔ یہ سرکار کا کرم ہے، کسی مسلم کے لیے روا نہیں کہ وہ کہے سرکار ہمارے بھائی ہیں۔ وہ تو پھر مسلم کی حدیث سے جب سرکار نے پیدر پہ روزے رکھے تھے، پیدر پہ صحابہ نے بھی شروع کر دی، افطاری نہیں۔ سرکار نے کچھ دنوں کے بعد صحابہ کی حالت کو دیکھ کے فرمایا